کتاب و سنت، دعوت دین، احکام و مسائل کے لیے، رسم و رواج کے خاتمے اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے اسلامی چینل علوم القرآن ZHB کو سبسکرائب اور شیئر کر کے مضبوط کیجیے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العلي العظيم۔ قابل قدر خواتین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے 15ویں پارے کی پہلی سورت سورہ بنی اسرائیل مکیہ کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جبین شکر رکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تا دم حیات ایمان، اخلاص اور صحت پر قائم دائم رکھے اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، ویسے تو ہمارے اس درس قرآن مجید میں سورہ یوسف کا درس چل رہا تھا، اور سورہ یوسف کا درس یا سورہ یوسف ابھی مکمل نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی۔ آج بھی سورہ یوسف کا درس ہی دینا تھا، لیکن دل میں یہ بات آئی چونکہ یہ مہینہ رجب کا ہے، اور رجب کے مہینے میں شب معراج کے نام سے ایک شب آتی ہے اور رات آتی ہے، تو اسی مناسبت سے شب معراج کی حقیقت اور معجزہ معراج کی تفصیلات درس قرآن مجید کی روشنی میں بیان کرنے کا ارادہ ہوا۔ تو سورہ یوسف کا درس موقوف کر کے روک کے
آج کی اس محفل میں درس قرآن مجید کی روشنی میں معجزۂ معراج بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ امید کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عزیز ماں اور بہنوں، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ ہے، اور پارہ کون سا ہے؟ پارہ ہے 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ۔ سورہ بنی اسرائیل ویسے آسمان سے نازل ہونے کے اعتبار سے تو 50 نمبر پر ہے، لیکن قرآن مجید کی بعد کی ترتیب کے اعتبار سے 17 نمبر پر ہے، اور یہ سورت مکیہ ہے۔ مکی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اتری ہے، اور جو سورت مدنی ہوتی ہے تو اس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، وہ اس لیے کہ اس سورت میں مختصر طور پر بنی اسرائیل جو ایک قوم گزری ہے اس کے چند واقعات اور حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہر سورت کا نام طے ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے ایک نہیں کئی نام ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ کو ہی آپ لے لیجئے، سورہ فاتحہ کے تقریباً 10 نام مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ ویسے ہی سورہ بنی اسرائیل کے بھی 2 نام ہیں، ایک تو سورہ بنی اسرائیل یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور ایک نام سورۃ الاسراء یا سورۃ الاسراء، یہ نام دوسرا نام بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے جو 10 نام اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی جب تفسیر کی گئی تھی، تفصیل کے ساتھ 10 نام بیان کر دیے گئے تھے، جن میں سے ایک نام تو خود سورہ فاتحہ ہے، دوسرا نام سورۃ المسئلہ ہے، تیسرا نام سورۃ الکنز ہے، اور چوتھا نام سورہ سبع مثانی ہے، اور 5واں نام سورہ شافیہ ہے، چھٹا نام سورہ وافیہ ہے، اور اس طرح تقریباً 10 نام بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس سورت کے بھی 2 نام ہیں، سورۃ الاسراء اور سورہ بنی اسرائیل۔ قرآن مجید کی سورتوں کے شروع میں عموماً بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عظیم آیت نازل کی گئی ہے، تاکہ سابقہ سورت سے موجودہ سورت کا فرق معلوم ہو جائے۔ اس لیے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز اور شروعات میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت ہی مہربان۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے واقع معراج کو، معجزہ معراج کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں
معراج کا تذکرہ ایک تو اس آیت کریمہ میں آیا ہے اور دوسرے سورہ نجم میں بھی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. تو لیکن مشہور یہ آیت کریمہ ہے، اس لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کریمہ کو آج کے درس کے لیے منتخب کیا ہے. اسی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے معجزہ معراج کی تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو ماں اور بہنوں سمجھنے کی یہ ہے معجزہ کسے کہتے ہیں. معجزے کے معنی آتے ہیں عاجز کر دینے والا، مجبور کر دینے والا. یعنی معجزہ ہوتا ہی ایسا جو لوگوں کو نبی کی نبوت ماننے پر مجبور کر دیتا ہے، عاجز کر دیتا ہے، اس لیے اس عمل کو معجزہ کہتے ہیں. معجزے میں ہوتا کیا ہے؟ معجزے میں یہ ہوتا ہے کہ خرق عادت کے طور پر کوئی چیز پیش آتی ہے. خرق عادت کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے اسباب کے تحت ہوتا ہے اور وہ سبب وہ کام کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے وہ سبب نہیں ہوتا لیکن چیز وجود میں آ جاتی ہے، یا جو سبب ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پر پانی کا کام ڈبونا، چھری کا کام کاٹنا اور آگ کا کام جلانا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے قلزم رک گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے چھری کند ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا، فنفجرت من حسنتا عشرتا عینا، 12 قبیلوں کے لیے 12 پانی کے چشمے ابلنے لگے. اب یہ کام دیکھیے آپ عادت کے خلاف ہے. تو عادت کے خلاف جو کام ہو وہ اگر نبی سے ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، اور نبیوں کے علاوہ صحابی سے، ولی سے یا کسی نیک انسان سے ایسے کام ہوں تو وہ کرامت کہلاتے ہیں. اور معجزہ بھی حق ہے، کرامت بھی حق ہے. لیکن چاہے وہ معجزہ ہو چاہے وہ کرامت ہو، مگر اس کے لیے ثبوت بھی ہونا ضروری ہے. اپنی طرف سے بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے. مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عادت کے خلاف عجیب و غریب کام کافروں سے بھی ہو جاتے ہیں، گنہگاروں سے بھی دیکھنے میں آتے ہیں. تو اس کو آپ نہ ہی معجزے کا نام دیں گے اور نہ ہی کرامت کا نام دیں گے. وہ شعبدہ بازی کہلاتی ہے یا استدراج کہلاتا ہے. استدراج کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل. دشمنوں کو ملتی ہے، نافرمانوں کو بھی ملتی ہے، وہ بھی کچھ کرشمے دکھا سکتے ہیں، لیکن وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ استدراج ہے اور ڈھیل ہے. آج خاص طور پر خواتین کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں وہ کسی کو بھی اس طرح دیکھ کر اس کے معتقد ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی زندگی کیسی ہے، وہ دین و شریعت کا پابند بھی ہے یا نہیں ہے. کسی کی زندگی میں اگر ایک سنت بھی چھوٹ جائے تو علماء بیان فرماتے ہیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. نیک تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا. ایک سنت بھی اگر چھوٹ جائے، اگر کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ وہ ولی ہے اور قطب ہے، ابدال میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا قریبی ہے، تو بس دیکھ لو شریعت کے مطابق اس کی زندگی ہے یا نہیں ہے. شریعت سنت کے مطابق ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور وہ اس آیت میں داخل ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سنو کہ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں،
اور ولی کون ہوتے ہیں؟ جو متقی ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی والی زندگی گزارتے ہیں۔ اولیاء اکرام میں پیران پیر حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ وہ اولیاء اکرام کے سردار ہیں۔ ایسے خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ اولیاء اکرام کی فہرست ایک لمبی فہرست ہے، تو اولیاء اکرام سے محبت کرنا چاہیے، اولیاء اکرام کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، اولیاء اکرام کی زندگیوں کو سننا چاہیے، ان کے واقعات کو بھی سننا چاہیے، ان کی تعلیمات کو بھی سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال مجھے اس وقت بتانا یہ ہے کہ معجزہ اللہ تعالی نبیوں کو دیتے ہیں، اور کیوں دیتے ہیں؟ نبیوں کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے۔ دنیا میں جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور پیغمبر آئے، ہر نبی ہر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء کا معجزہ دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ آگ کا ان کے لیے سرد اور ٹھنڈا ہو جانا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، چھری ان کے لیے کن ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کا عصا کا اژدہا بن جانا تھا، اور عصا مارتے ہی پتھر سے 12 خاندانوں اور قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا ابلنا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اللہ ان کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مردوں کا زندہ ہونا تھا، مٹی کے پرندوں کا زندہ ہونا تھا۔ مادر ذات اندھا ان کے سامنے آتا اور وہ ہاتھ پھیر دیتے، وہ دیکھنے لگ جاتا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا۔ چونکہ میرے اور آپ کے آقا سرور کونین احمد مصطفیٰ سب کہد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انگنت اور بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ مگر اور نبیوں کے معجزات میں، ہمارے نبی کے معجزات میں کئی چیزوں میں فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو معجزات تھے، چونکہ ان کی نبوت محدود علاقے کے لیے، محدود زمانے کے لیے تھی، تو ان کے معجزات بھی محدود علاقے، محدود زمانے کے لیے ہوتے تھے۔ مگر ہمارے نبی چونکہ رحمت للعالمین ہیں، عالمی نبی ہیں، تو آپ کے بعض معجزات بھی عالمی ہیں، اور چونکہ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں تو آپ کے بعض معجزات قیامت تک کے لیے ہیں۔ اور پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام جو تھے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے گزر گئے، تو ان کے ساتھ ان کے معجزے بھی ختم ہو گئے۔ مگر میرے اور آپ کی آقا سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں۔ ان میں سے ایک زندہ معجزہ وہ قرآن مجید ہے۔ معجزات کے اوپر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سیرت النبی کی ہر کتاب میں سرکار کے معجزات آپ کو پڑھنے کو ملیں گے، بلکہ سرکار کی پوری زندگی معجزہ تھی، سرکار کا پورا بدن معجزہ تھا،
عاقل صاحب نعت کہہ کر چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ، ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ۔ حضور کی آنکھ معجزہ تھی، حضور کے کان معجزہ تھے، حضور کی زبان معجزہ تھی، حضور کے ہاتھ معجزہ تھے، حضور کی انگلیاں معجزہ تھی، حضور کے پیر معجزہ تھے، حضور کی پیشانی معجزہ تھی، حضور کی ناک معجزہ تھی، حضور کے دانت معجزہ تھے، حضور کا پورا بدن معجزہ تھا۔ اب یہ سارے معجزات بیان کیے جائیں، بیان کرنے والا تھک سکتا ہے، لکھنے والے قلم ٹوٹ سکتے ہیں، سیاہی سوکھ سکتی ہے، اوراق ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا سرور کونین احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے معجزات انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے لکھنے والوں نے خوب لکھا، مگر آخر میں یہ جملہ کہہ کر وہ بیٹھ گئے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اے نبی جیسا آپ کا حق، آپ کی صفات، آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے، ویسا تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ آپ کا ہے۔ فارسی شعر یاد آ گیا بہت اچھے موقع پر، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ یہ فارسی ہے، اردو نہیں ہے۔ اردو ہی ہم مشکل سے سمجھتے ہیں تو پھر فارسی کہاں سے سمجھیں گے؟ شاعر یہ کہتا ہے، حسن یوسف، میرے نبی میں یوسف علیہ السلام کا حسن بھی موجود ہے۔ دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام جو دم کر کے مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں لے جاتے اور نکالتے تو وہ چمکدار ہوتا تھا، میرے نبی میں وہ بھی معجزہ ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، ہر خوبی میرے نبی رکھتے ہیں، ہر نبی، ہر خوبی میرے نبی رکھتے ہیں۔ شاعر یہ کہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے اوپر علامہ جلال الدین، سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، جس میں انہوں نے تقریباً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 معجزات جمع فرمائے۔ معجزات کو پڑھنے سے سرکار کی شان معلوم ہوتی ہے، سرکار کا مقام معلوم ہوتا ہے، سرکار کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے، سرکار کی محبت و عظمت، الفت و محبت دلوں میں موجزن ہوتی ہے، سرکار سے محبت پیدا ہوتی ہے معجزات کے پڑھنے سے اور سننے سے۔ سرکار کے انہی بڑے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ معجزہ معراج بھی ہے، اور معجزہ معراج بھی اس کی اتنی زیادہ تفصیلات ہے، اس کو ایک محفل و مجلس میں، ایک اجتماع میں بیان کرنا محال کیا ناممکن ہے۔ لیکن میں پورا اگر بیان بھی نہ کر سکوں تو اتنا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا کہ تشنگی نہیں رہے گی، اور معجزہ معراج کے تقریباً پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کروں گا، روشن کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ میری نصرت فرمائے، آمین۔ اس تمہید کے بعد، ابتدائی گفتگو کے بعد، آئیے معجزہ معراج کی تفصیلات ہم سنیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں تقریباً مفسرین اور علماء نے اپنی اپنی تفسیر کی کتابوں میں واقع معراج کی تفصیلات کو بیان فرمایا ہے۔ تفسیر کی ایک قدیم کتاب ہے جسے ام التفاسیر کا لقب ملا ہے،
تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اس میں معجزہ معراج کو مختلف روایتوں سے بیان کیا گیا ہے۔ نام کتاب کا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کتاب خریدیں، سورہ بنی اسرائیل میں جائیں، آیت کا ترجمہ پڑھیں، اس کے ذیل میں وہ تمام روایات کو پڑھیں۔ ایک بحث علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ معجزہ معراج کا پس منظر کیا ہے، یعنی معجزہ معراج کیوں پیش آیا۔ اصل میں ماں اور عزیز بہنوں، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے فرش سے عرش پر بلایا۔ وجہ یہ ہے کہ دشمنوں نے آپ کو تکلیف اور ایذا پہنچانے میں حد کر دی تھی۔ 3 سال شیب ابی طالب جو ایک گھاٹی، ایک جنگل تھا جس کے اطراف میں چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھی، مسلمانوں کو اس میں قید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقید ہیں اور صحابہ بھی ہیں، حتیٰ کہ آپ کی 4 بیٹیاں بھی اسی میں ہیں۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، درختوں کے پتے چبانے لگے، پتے بھی سوکھنے لگے، سوکھے ہوئے پتوں سے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھوک مٹانے لگے۔ شیب ابی طالب سے باہر آئے، ایک دادا کا انتقال ہو گیا، چاچا ابو طالب بھی جو باوجود کافر ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے وہ بھی دنیا سے چل بسے، اور سب سے زیادہ آپ کی حمایت اور نصرت کرنے والی بیوی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی چل بسی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو چھوڑ کر طائف کا رخ فرمایا، یہ نہیں تو وہ کم از کم ایمان اور اسلام قبول کر لیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے بجائے آپ کی مہمان نوازی کرنے کے صاف صاف جواب دے دیا۔ وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے آپ پر تانے مارے، کسی نے کہا کہ پورے عرب میں اللہ تعالیٰ کو آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا جسے اللہ نبی بناتے، کسی نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے طائف کے بدماش لڑکوں کو ہمارے نبی کے پیچھے لگا دیا، پھر انہوں نے ہمارے نبی کو پتھروں سے مارا، اور اتنا مارا کہ آپ کا جسم خون سے لہولہان ہو گیا۔ اپنے ذہن میں نقشہ لاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور نوجوان آپ کو پتھروں سے مار رہے ہیں، وہ ہستی جن کے لیے کائنات کو سجایا گیا، جن کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا، آج ان کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں اور اتنا مارا جا رہا ہے کہ خون نکل رہا ہے، اور آپ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ رحمت کے فرشتے آ گئے، آفر کیا اللہ کے نبی آپ حکم دیں، طائف والوں کو ہم عذاب میں مبتلا کر دیں گے، تو آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے نہیں یہ نہیں تو انشاءاللہ کل ان کی نسلوں میں کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھ لے۔ یہ پورے سارے واقعات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے اور اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے، سیر و تفریح کے لیے اللہ نے اوپر بلا لی۔ حکم ہوا، یہی مہینہ تھا رجب کا، اور رجب کی 27ویں رات تھی۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، آپ اپنے گھر میں سو رہے ہیں، جبرائیل امین نے آپ کو جگایا اور زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ وہاں پر آپ کے سینے کو پھاڑ دیا گیا، سینہ چاک کر دیا گیا، اور سینے سے دل نکال کر بازو رکھ دیا گیا۔ جنت سے ایک تشت لایا گیا جس میں علم و حکمت کی باتیں تھیں، اس علم و حکمت کی باتوں سے میرے نبی کے سینے کو بھر دیا گیا تاکہ یہ سینہ آسمانوں پر پہنچ کر وہاں کی چیزوں کو دیکھ کر برداشت کرنے والا ہو جائے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو تقریباً 4 مرتبہ چاک کیا گیا، 4 مرتبہ پھاڑ کر فرشتوں کے ذریعے سے آپ کے سینے کو دھویا گیا اور اس میں علم و حکمت کی باتیں بھر دی گئی۔ حضور بیان فرماتے ہیں
میرے سینے کو چاک کیا گیا، زمزم کے صاف و شفاف متبرک پانی سے میرے سینے کو دھویا گیا، جنت سے تشت لایا گیا، اس میں علم و حکمت کی باتیں تھیں، پھر ان باتوں سے میرے سینے کو بھر دیا گیا۔ سواری لائی گئی جس کا نام براق ہے، وہ سواری کوئی میڈ ان انڈیا نہیں، میڈ ان جاپان نہیں، وہ سواری بھی جنت سے لائی گئی تھی، اور وہ سواری اتنی برق رفتار، تیز رفتار، سبک رفتار تھی، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں جہاں انسان کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے نکلے ہیں تو سیدھا ایک مقام پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے کہا یہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائیے۔ حضور نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جبرائیل امین نے کہا یہ وہ جگہ ہے جس کا نام یثرب ہے اور بعد میں اس کا نام مدینہ ہوگا، یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لانے والے۔ پھر جب آپ آگے چلے ایک مقام پر جبرائیل امین نے کہا کہ یہاں آپ 2 رکعت نماز ادا فرمائیے۔ حضور نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جبرائیل امین نے کہا یہ طور سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ پھر آگے چلے ایک مقام پر جبرائیل امین نے فرمایا یہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جبرائیل امین نے کہا یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین ہے۔ پھر آگے چلے ایک اور مقام پر جبرائیل امین نے کہا یہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائیے۔ حضور نے ادا فرمایا۔ جبرائیل امین نے کہا یہ جگہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ماں اور عزیز بہنوں، اس طرح سفر کرتے کرتے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، مسجد اقصیٰ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ کے سامنے ایک پتھر تھا، حضور نے اپنی انگلی سے اس میں سوراخ کیا اور براق کو رسی سے باندھ دیا اس پتھر سے۔ علماء یہاں پر بیان فرماتے ہیں وہ سواری آپ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتی تھی اور کوئی اس سواری کو چرا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن حضور نے اپنی سواری کو پتھر سے باندھ کر امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر توکل کرو، مگر اسباب بھی اختیار کرو۔ آپ کے استقبال میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1 لاکھ سے زائد انبیاء اکرام دنیا میں آئے، وہ سارے کے سارے آپ کے استقبال میں وہاں پر پہلے سے موجود تھے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان پہ آ کر وہ رک جاتا ہے۔ اب وہ کہے تو کیا کہے؟ اشہد ان آدم نجی اللہ کہے، اشہد ان اسماعیل ذبیح اللہ کہے، اشہد ان ابراہیم خلیل اللہ کہے، اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ کہے تو کیا کہے؟ غیب سے آواز آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو فرشتہ جب وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اس کے بعد صفیں درست ہو جاتی ہیں، اقامت کہی جاتی ہے، لیکن امامت کے لیے مصلی خالی ہے۔ اس مصلی پر کھڑے ہو تو کون کھڑے ہو، اور اس مصلی پر نماز کے لیے جائیں، پڑھانے کے لیے جائیں تو کون جائیں؟ جبرائیل امین فرشتوں کے سردار نے، نبیوں کے سردار، میرے اور آپ کی آقا سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر آگے بڑھا دیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ حضور نہ صرف نبی ہے بلکہ نبیوں کے امام بھی ہیں۔ اس لیے آپ سید الاولین بھی ہیں، سید الآخرین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی، اس سے معجزہ نہیں پوچھا جائے گا، اس کا تو قتل کر دیا جائے۔
اس کو دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہے، اس سے پروف مانگنے والا بھی کافر ہے، اس سے معجزہ مانگنے والا بھی کافر ہے۔ ماں اور عزیز بہنوں، نماز ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لاتے ہیں، جبرائیل امین کے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ ہے، شراب کا پیالہ ہے، پانی کا پیالہ ہے اور شہد کا پیالہ ہے۔ حضور کو اختیار ہے ان چاروں پیالوں میں سے جسے چاہے اٹھا لیں۔ میرے اور آپ کے آقا آگے بڑھ کر دودھ کا پیالہ اٹھاتے ہیں، بعض روایتوں کے مطابق شہد آپ اٹھاتے ہیں، پانی اور شراب کو چھوڑتے ہیں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، پہلے حصے کا جو سفر ہے، جو سفر کا پہلا حصہ ہے وہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، جہاں 7واں آسمان ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد عرش معلیٰ ہے۔ تو جو دوسرا حصہ ہے وہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا ہے، اور اس سفر کا جو تیسرا حصہ ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ تک ہے۔ سفر کے پہلے حصے کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کے حصے کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اسرا کے معنی چلنے کے آتے ہیں۔ یہ سفر سواری کے اوپر ہوا تھا، براق جس کا تھا، پھر وہاں سے جو سفر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہوا ہے اسے معراج کہتے ہیں، اور معراج کے معنی سیڑھی کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس سفر کا پہلا حصہ براق کے ذریعے ہوا، پھر جو دوسرا سفر کا دوسرا حصہ ہے وہ سیڑھی کے ذریعے سے ہوا۔ اب مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کا سفر آپ نے سیڑھی سے فرمایا، اس پر جبرائیل امین بھی ہے، حضور بھی ہیں، اور بھی فرشتے بھی سوار ہیں۔ اب سیڑھی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کا سفر کیسے کیے، وہ سیڑھی کیسی تھی، اس کی نوعیت کیا کی تھی، اس کی شکل کیا تھی، وہ تو ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ اپنے دماغ کو زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وہ یہ ہے، آج انسان بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے، اونچی اونچی منزلیں تیار کرتا ہے، اوپر چڑھنے کے لیے اس نے لفٹ تیار کر لیا، بٹن دبا دو، 10 لوگ بھی کھڑے ہیں تو آسانی کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں۔ تو انسان جب اپنے ذہن سے جو ہے ایسی سیڑھی تیار کر سکتا ہے، ایسی لفٹ تیار کر سکتا ہے، تو انسان کو پیدا کرنے والا خدا اس کے لیے کیا مشکل ہے، ایسی لفٹ تیار کر دے، ایسی سیڑھی تیار کر دے جس میں آنکھ جھپکنے میں، چشم زدن میں وہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لے۔ کوئی مشکل کی بات نہیں۔ آئیے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ 6ٹھے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ 7 آسمان کے بعد کا جو مقام ہے وہ سدرۃ المنتہا کہلاتا ہے۔ وہاں پر جبرائیل امین حضور سے فرماتے ہیں میں یہیں تک آ سکتا ہوں، اس سے آگے نہ میں گیا نہ کوئی فرشتہ گیا، اب اس سے آگے تو آپ کو سفر کرنا ہے، میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرے پر جو ہے جل جائیں۔ وہ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے، وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، اس درخت کے پتے پتے پر نور برس رہا تھا، فرشتے جمع تھے، وہ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کی اجازت لے کر آئے تھے کہ ہم آپ کے محبوب کا، حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ جبرائیل امین وہاں تک چھوڑ کر وہیں پر رک جاتے ہیں، حضور آگے اور چلتے ہیں،
پھر وہاں پر کوئی اور نہیں، ایک محب تھا، ایک محبوب تھا، ایک ساجد تھا، ایک مسجود تھا، ایک عابد تھا، ایک معبود تھا، کوئی تیسرا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب بلایا، جس کا نقشہ سورہ نجم میں کھینچا گیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ سے اتنے قریب ہوئے کہ ایک کمان یا دو کمان اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر جو وحی کرنا تھا اللہ کو اپنے بندے پر، اللہ نے وہ وحی فرمائی، جو راز و نیاز کی باتیں ہونی تھی وہ بات ہو گئی، اور حضور نے عرش معلیٰ پر اللہ تعالیٰ کو اپنی نظروں سے اللہ تعالیٰ کا آپ نے دیدار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم تو میرے محبوب ہو، میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ ایک محبوب جب دوسرے محبوب کے پاس جاتا ہے تو تحفے لے کر جاتا ہے، آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ حضور نے فرمایا التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، والصلوات، تمام بدنی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام مالی عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ تو اللہ نے حضور پر سلام بھیجا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلام ہو، اے نبی تم پر اللہ کی رحمت ہو، اے نبی تم پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو حضور وہاں پر بھی جا کر ہم گنہگاروں کو نہیں بھولے، فرمانے لگے السلام علینا، اے اللہ صرف سلامتی مجھ پر نہ ہو، سلامتی ہم سب پر ہو، میری پوری امت پر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، امت کے سارے نیک بندوں پر ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی یہ گفتگو حاملین عرش فرشتے سن رہے تھے، انہوں نے یہ شہادت دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، یعنی حضور عرش پر جا کر نبی ہیں، اللہ نہیں ہے، اور اللہ ہی ہے، فرشتوں نے اس بات کی گواہی۔ پھر ماں اور عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر 3 تحفے ملے تھے۔ پہلا تحفہ تو 50 نمازوں کا تھا، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ آمن الرسول، یہاں سے لے کر کے آخر تک جو آیت ہے وہ پوری آیتیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں معراج کی رات میں ملی، دوسرا تحفہ۔ اور تیسرا تحفہ یہ ملا، اللہ نے حضور سے فرمایا کہ جو بھی امتی شرک نہیں کرے گا میں اس کو کل قیامت کے دن معاف کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے قیامت کے دن معافی کے لیے شرک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 تحفے لے کر واپس آ رہے تھے، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم، چونکہ وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کے فیصلے پر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں، وہ کلام کرنے والے، وہ کب خاموش بیٹھنے والے تھے؟ انہوں نے حضور سے کہا کہ یہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، کم کرا کر آئیے۔ حضور نے اللہ سے درخواست کی، 5 نمازیں کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنی نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، اور کم کروائیے۔ حضور نے دعا کی اور 5 نمازیں کم ہو گئی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے، حضور درخواست کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نمازوں کو کم کرتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت بنی اسرائیل آپ کی امت سے زیادہ جسمانی اعتبار سے طاقتور تھی، مضبوط تھی، لیکن پھر بھی وہ 3 یا 4 نمازوں کا اہتمام نہیں کر پائی۔ آپ کی امت تو جسمانی اعتبار سے میری امت سے بہت کمزور ہے، 5 نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکے گی، یہ کم کروائیے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اب واپس نہیں جا سکتا، مجھے واپس جاتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے،
تو غیب سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی، میرے محبوب یہ ہے تو 5 نمازیں، لیکن اس کو جو ادا کرے گا میں اسے 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ اور ہم سوچ رہے ہوں گے ایک اور چکر لگا دیے تو مسئلہ ہی ختم تھا، یہ نعوذ باللہ یہ مصیبت ہی ختم ہو جاتی تھی۔ مگر ماں اور عزیز بہنوں، حقیقی بات یہ ہے اللہ سے لینے کا ذریعہ ختم ہو جاتا، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ختم ہو جاتا تھا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ نے اپنے محبوب کو بات کرنے کے لیے عرش پر بلایا ہے، اگر کوئی اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ نماز کی نیت باندھ لے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دے، وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج۔ یہ تحفے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ سے زمین پر تشریف لائے، اور بات کو ذرا غور سے سننا اور قیمتی باتیں لے کر جانا اور اسے یاد رکھنا، اپنے ایمان کو تازہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سفر فرمایا، مسجد حرام یعنی مکے سے بیت المقدس، پھر وہاں سے 7 آسمان، پھر وہاں سے عرش معلیٰ، پھر وہاں سے جنت کی سیر، پھر وہاں سے جہنم کی سیر، پھر راستے میں مختلف جگہ ٹھہرنا، مختلف جگہ نمازیں ادا کرنا، مختلف مناظر کو دیکھنا۔ چونکہ وقت نہیں ہے ان چیزوں کو میں تھوڑا روکتے ہوئے اصل واقعے کی طرف آ گیا ہوں، اور انشاءاللہ کبھی وقت رہا ان واقعات کو بھی میں بیان کروں گا۔ تو یہ جو پورا سفر آپ نے فرمایا، اس کے لیے علماء بیان فرماتے ہیں کروڑوں سال کا یہ سفر ہے۔ اگر نارمل یہ سفر کیا جائے تو کروڑوں سال لگ سکتے ہیں، سال 2 سال کی بات نہیں، 50 یا 100 سال کی بات نہیں، 100 200 سال کی بات نہیں، 1000 سال کی بات نہیں، کروڑوں سال لگ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا، لیکن خدا کی شان دیکھیے اور نبی کی عظمت دیکھیے، حضور کا معجزہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آنن فانن یہ سفر فرمایا۔ علماء بیان فرماتے ہیں جس وقت آپ اپنے گھر سے براق پر سوار ہو کر نکلے تھے، آپ کا اس وقت بستر گرم تھا اور آپ نے وضو کیا تھا، وہ پانی بہہ رہا تھا، اور آپ نے اپنے گھر کا جو دروازہ لگایا تھا وہ کنڈی ہل رہی تھی۔ جب آپ واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی ابھی بھی بہہ رہا تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ خدا کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب آپ آئے تو آپ نے مکے والوں کے سامنے صبح میں یہ معجزہ بیان کیا۔ ابو جہل اور اس کی کمپنی کو تو ایک موقع مل گیا، مذاق اڑانے لگے اور سوچنے لگے کہ چلو سب سے پہلے ابو بکر کے پاس چلتے ہیں اور ابو بکر کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج یہ موقع مل گیا کہ ابو بکر کا اعتماد حضور پر سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ جا کر پوچھنے لگے ابو بکر سے، ابو بکر تم یہ تو بتاؤ کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں، رات کے ایک حصے میں وہ یہاں سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے لے کر 7 آسمانوں تک، پھر وہاں سے عرش معلیٰ تک، پھر وہاں سے جنت اور جہنم کی سیر کر کے رات کے ایک حصے میں واپس آ گیا، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو اقرار کرنا مشکل ہے، اقرار کرنا مشکل ہے۔ تو وہ بغلیں بجا کر کہنے لگے پھر تو آپ کے نبی، آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ رات کے ایک حصے میں 7 آسمانوں کا سفر کر کے واپس آ چکے۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں پھر تو انکار کرنا مشکل ہے۔ جب حضور کو یہ بات معلوم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ ابو بکر آج سے صدیق ہے۔ ماں اور عزیز بہنوں، اس کے بعد دشمنان اسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹرویو لیا
کئی سوالات کیے، وہ سوالات بھی بڑے عجیب و غریب تھے. کہنے لگے آپ مسجد اقصی گئے تھے، اس کی کتنی کھڑکیاں تھی، اس کے کتنے پلر تھے، اس کی کتنی دیواریں تھی. آپ بتائیے یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ہم روزانہ ہم خود جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نہ اس کے پلر معلوم کتنے ہیں، نہ اس کے اندر کتنے فیان لگے ہوئے نہیں معلوم، کتنے لائٹیں لگے ہوئے نہیں معلوم، کتنے وضو خانے وہاں پر وہ نہیں معلوم. آدمی مسجد میں تھوڑی اس کے لیے آتا. پھر بھی جب مکہ کے لوگوں نے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کو میرے نبی کے سامنے کر دیا. آپ نے مسجد اقصی کے ستونوں کو گن کر بتا دیا، مسجد اقصی کی کھڑکیوں کو بتا دیا، مسجد اقصی کی دیواروں کی تعداد کو بتا دیا. جس کو ماننا تھا وہ مانا اور جس کو نہیں ماننا تھا نہیں مانا. یہ ہے معجزہ معراج جو شب معراج میں پیش آیا. اب یہ رات میں یہ معجزہ پیش آیا. اب اس کو سنو، سرکار یہ معجزہ معراج کا جو مین تحفہ ہے اس کی قدر کرو. اصل شب معراج یہی. اب اس میں بات کی باتیں، اس رات میں جاگنے کا اہتمام کرنا، اس دن صبح میں روزے کا اہتمام کرنا، یہ شریعت سے، سنت سے، قرآن سے، حدیث سے ثابت نہیں، ثابت نہیں ہے. یہ بات آپ کی معلومات کے لیے بول رہا ہوں. سمجھ میں ہے تو ٹھیک ہے، نا تو پھر جمع ڈال لیں گے میرا میں نکل جاتا. میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ اپنے خیالات اور اپنا جو ہے پورے پروف کے ساتھ رکھتا ہوں. سامنے والا مان لو ٹھیک ہے نا، تو آپ اپنی ریسرچ کرو، اپنی تحقیق کرو، حقیقت کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہو جائے گی. لڑائی کہیں کو، جھگڑے کہیں کو، اختلاف کیوں، ضد کیوں؟ دنیا کے معاملے میں ضد چل رہی، نہیں تو بھی دکان لگا لے، میں بھی بعد دکان لگا دوں، چیرا بھی چلتا میرے. ایک جو ہے ایک کافر ایک مسلمان کی دنیا میں کاروبار کے حساب سے دوستی چل رہی، کوئی لڑائی نہیں جھگڑا ہے. تو ہم اپنے مختلف خیالات کے بجائے، مختلف عقائد، مختلف مسالک رکھنے کے باوجود بھی ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چل سکتے ہیں. میرا تو یہ نظریہ ہے. اب آئیے یہ ایک آیت کو سمجھانے کے لیے اتنا لمبا واقعہ مجھے بولنا پڑا. شاید ٹائم بھی ہو رہا، آج آپ کی دعوت بھی ہے. یہ ترجمہ کرتا ہوں. سبحان الذی، سبحان پاک ہے وہ ذات. اللہ نے واقع معراج کو بیان کرنے سے پہلے ہی سبحان کا لفظ ہے. سبحان، ایسا نہیں ہو سکتا راتوں رات ایک آدمی یہاں سے 7 آسمانوں کا سفر کر کے آ جائے، نہیں ہو سکتا. سبحان، لیکن اللہ چاہے تو وہ ذات سے ہو سکتا ہے. سبحان الذی، جس نے اسرا، جو لے گیا، بعبدی، اپنے بندے کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیلن، رات کے ایک حصے میں، پوری رات نہیں. آپ جا کے واپس آئے، بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی بہ رہا تھا اور کنڈی بھی ہل رہی. لیلم من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک یعنی بیت المقدس تک، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے آس پاس اللہ فرماتے ہیں ہم نے برکتیں دی ہیں، چونکہ وہ زمین سرزمین انبیاء کہلاتی. وہاں کئی انبیاء کرام کی پیدائش ہوئی، کئی انبیاء کرام وہاں پر آرام فرما ہیں، وہاں پر مدفون ہیں، وہاں پر آیات قدرت ہیں. اس لیے فرمایا کہ اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں دے رکھی. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے حضور کو اپنے پاس کیوں بلایا؟ فرماتے ہیں تاکہ اپنے بندے کو نشانیاں دکھلائیں. اور اللہ نے بہت ساری نشانیاں دکھلائیں. ابھی تو میں اس کا کچھ حصہ بھی بیان نہیں کرا، وہ نشانیاں اللہ نے کیا کیا دکھلائیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ اللہ سمیع ہے، سننے والے ہیں، البصیر، دیکھنے والے. یہ معجزے کو سن کر کون کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سمیع ہے، سننے والے. کون کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی دیکھنے والے. اس لیے کہ دنیا میں اس وقت بھی بعض لوگ ایسے ہیں، بعض ملحد دہریے ایسے ہیں جو معجزہ معراج کو مانتے نہیں ہیں. اس میں ایک بات میں کام کی کہہ کے میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا. وہ یہ ہے، معجزہ معراج
نیند میں نہیں ہوا تھا، خواب میں نہیں ہوا تھا، پورے جسم کے ساتھ ہوا تھا، بیداری کی حالت میں ہوا تھا، جاگنے کی حالت میں ہوا تھا، خواب میں نہیں، نیند میں نہیں۔ اگر نیند میں، خواب میں حضور اکرم ساتوں آسمانوں پر جا کر آ گئے تو اس میں کمال کی بات کیا ہے؟ یہ تو عام انسان بھی خواب میں کہیں سے کہیں جا سکتا نہیں جا سکتا؟ امریکہ جا سکتا، لندن جا سکتا، انگلینڈ جا سکتا۔ لوگ آ کے بولتے ہیں صاحب میں رات میں دیکھا، میں مدینے میں تھا، بول کے خواب میں دیکھا، ہو سکتا؟ ایک صاحب خواب میں دیکھا آسمان میں انگلی کا رنگ، صبح آپ نے دیکھا تو انگلی ناک میں تھی ان کی۔ تو خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ بیداری کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ ساتوں آسمانوں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، جنت دیکھا آپ نے، جہنم دیکھا آپ نے فرمایا جنت نے میں نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، اس لیے کہ وہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ناشکراپن زیادہ کرتی ہیں جہنم کے اندر۔ یہ دونوں صفتوں سے عورتوں کو بچنا چاہیے۔ بہرحال آپ یہ موجودات سنے ہیں، یاد رکھیے، بچوں کے سامنے بیان کیجئے، گھروں میں بیان کیجئے، خاندانوں میں بیان کیجئے، پڑوسیوں کے سامنے بیان کیجئے۔ یہی ہے اصل میں شب معراج۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا جو عظیم تحفہ ہے اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔